آپ نے ماں باپ کے فضائل سنے ہوں گے، اور یقیناً ماں باپ ہے، they have no match, parents are matchless. لیکن میں آپ کو اولاد کی اہمیت بتانا چاہتا ہوں. What is the importance of اولاد؟ سبحان اللہ. کبیرہ. اللہ کی قسم ماں باپ کا تو جواب ہی نہیں. آپ نے بہت سارے شعر سنے. ایک بڑا مشہور شعر جو مجھے بڑا پسند ہے، وہ کسی نے کہا تھا کہ ماں باپ سے پیارا نام کیا ہوگا، ان کی خدمت سے بڑھ کر کام کیا ہوگا. اس ماں کے قدموں کے تلے جنت ہے، پھر سوچو اس کے سر کا مقام کیا ہوگا. اللہ اکبر کبیرہ. ان کے مقام و مرتبے کو کون جان سکتا ہے؟ ان کا ذکر قرآن پاک نے کیا ہو، ان کی شان کیا بیان کی جا سکتی ہے. لیکن سنے وہ ماں باپ کہ جنہوں نے اس شادی کی اور اللہ کریم نے ان کو اولاد عطا فرمائی. کتنے لائق مبارکباد ہیں وہ. آج ہماری ماں بہنیں کہہ دیتی ہے یہ اولاد کہاں سے مل گئی، اس نے ناک میں دم کر کے رکھ دیا. اے میری بہنوں ذرا سنتی چلی جاؤ. اگر تمہاری کوکھ بھری ہوئی ہے، اللہ نے تمہیں اولاد عطا فرمائی ہے، بڑی خوش نصیب ہو تم. اس لیے کہ ہم نے کتنے ایسے دیکھے ہیں 1 لاکھ نہیں 1 کروڑ روپے تک خرچ کرنے تیار ہے، بس کہیں سے اولاد مل جائے. کروڑوں خرچ کر دیے لیکن آج تک اولاد کی نعمت سے محروم ہے. اگر اللہ نے تمہیں اولاد عطا فرمائی ہے تو اپنے رب کا شکر ادا کرو. اس لیے کہ جانتے اولاد کیا ہے؟ ایک بہت بڑے محدث ہے، بہت بڑے فقیہ ہے، بہت بڑے عالم ہے، جن کا نام حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. وہ عظیم محدث ہے حضرت عبداللہ ابن مبارک کہ اس امت میں سب سے بڑے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. لاکھوں کروڑوں لوگ جن کی اتباع کرتے ہیں، جن کی پیروی کرتے ہیں، جن کے بتائے ہوئے اصولوں کی روشنی میں اپنی زندگی کو گزارتے ہیں. اللہ کی قسم وہ امام اعظم ابو حنیفہ ابھی پیدا نہیں ہوئے، لیکن مصطفیٰ کریم نے ارشاد فرمایا اے سلمان فارسی، تمہاری پشت سے ایک ایسا بیٹا پیدا ہوگا کہ اگر علم سورج کی ٹکیا پر ہوگا وہ بچہ وہاں سے بھی علم کو توڑ لائے گا. وہ متقی امام اعظم کہ ایک مرتبہ کوفے کے اندر ایک بکری چوری ہو گئی. سرکار امام اعظم ابو حنیفہ نے 6 مہینے تک بکری کا گوشت نہیں کھایا، اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہی چوری کا گوشت میرے سامنے نہ آ جائے. کتنا بڑا متقی ہوگا وہ کہ جس نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا فرمائی ہوگی. اللہ اکبر کبیرہ. یہی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب قیامت کا میدان ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، رب کعبہ ارشاد فرمائے گا او نعمان بن ثابت، ہم نے تم کو اپنے محبوب کی امت کا ایک بڑا عالم بنایا تھا، اب ذرا تم یہ بتاؤ ہماری بارگاہ میں کیا لے کر کے آئے ہو. حضرت امام اعظم فرماتے ہیں کہ میں مولا کی بارگاہ میں اپنے علم کو، اپنے تقوی کو، اپنی طہارت کو پیش نہ کروں گا، بلکہ مولا کی بارگاہ میں تحفے کے طور پر عبداللہ ابن مبارک کو پیش کر دوں گا. نعرہ تکبیر، نعرہ علماء اہل سنت مسلک اعلیٰ حضرت جشن شادی خادانہ آبادی علماء اکرام. سبحان اللہ سبحان اللہ. تحفے کے طور پر عبداللہ ابن مبارک کو پیش کر دوں. کتنے بڑے محدث ہوں گے. یہی حضرت عبداللہ ابن مبارک ہے. میدان جنگ ہے اور تلواریں چل رہی ہیں، کسی کا سر کٹ رہا ہے، کسی کے ہاتھ کٹ رہے ہیں، ہے نا، کسی کے پیر کٹ رہے ہیں، کسی کے نیزہ لگ رہا ہے، کسی کے پرچھی لگ رہی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. ایسے عالم میں آپ نے اپنے ساتھیوں سے ارشاد فرمایا اے میرے ساتھیوں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت مسلک اعلیٰ حضرت جشن شادی خانہ آبادی، خواجہ کا ہندوستان، گجرولہ کا سنی مسلمان، دور سے بول دے مہمان. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. ماشاءاللہ بہت خوب. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم. حضرت عبداللہ ابن مبارک ارشاد فرماتے ہیں اے میرے ساتھیوں، کیا تم جانتے ہو کہ کوئی عمل ایسا بھی ہے کہ انسان گھر میں بیٹھے بیٹھے اس عمل کو کرتا رہے، گھر سے باہر قدم نہ نکالے. صلاۃ و سلام علیک سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ حضرت عبداللہ ابن مبارک نے اپنے ساتھیوں سے کہا اے میرے ساتھیوں ذرا یہ بتاؤ کہ ایک انسان گھر میں بیٹھے بیٹھے اس کام کو کرتا رہے لیکن رب کعبہ اس کو جہاد کا ثواب عطا فرمائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ کے ساتھیوں نے کہا حضور یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں، جہاد میں تو بہت بڑا ثواب ہے، اور کیوں نہ ہو، اس لیے کہ جہاد میں گردن کٹانی پڑتی ہے، بچے یتیم ہو جاتے ہیں، بیوی بیوہ ہو جاتی ہے، ماں باپ کا سہارا چلا جاتا ہے، کسی کا ہاتھ کٹتا ہے، کسی کی گردن کٹتی ہے، کسی کے نیزہ لگتا ہے، کسی کے برچی لگتی ہے۔ سرکار جہاد میں بہت بڑا ثواب ہے، ہم کسی ایسے کام کو نہیں جانتے، کسی ایسے عمل کو نہیں جانتے کہ انسان گھر میں بیٹھے بیٹھے اس عمل کو کرتا رہے اور رب کعبہ جہاد کا ثواب عطا فرما دے۔ اس کے بعد آپ کے ساتھیوں نے کہا حضور ہم تو نہیں جانتے لیکن آپ ارشاد فرمائیں ایسا کون سا عمل ہے کہ انسان گھر میں بیٹھے بیٹھے اس عمل کو کرتا رہے رب کعبہ جہاد کا ثواب عطا فرما دے۔ جب آپ کے ساتھیوں نے آپ سے پوچھا تو آپ نے ارشاد فرمایا سنو میرے ساتھیوں، جب کوئی بندے مومن سچے دل کے ساتھ نکاح کرتا ہے اور نکاح کرنے کے بعد رب کعبہ اس کو اولاد عطا فرماتا ہے اور اولاد سو رہی ہو، ماں باپ بھی سو رہے ہوں اور سوتے سوتے بچوں کے اوپر سے اگر کپڑا ہٹ جائے، ماں باپ نیند چھوڑے اور نیند چھوڑنے کے بعد وہ کپڑا اپنے بچوں کے اوپر ڈھک دے، اللہ کریم اس عمل کے بدلے میں ماں باپ کو جہاد کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ ہے بابا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت مسلک اعلی حضرت مفتی عاصم صاحب قبلہ منظری، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ۔ سو رہی ہے، ماں باپ بھی سو رہے ہیں اور کپڑا ہٹ جائے اولاد کے اوپر سے، ماں باپ بس کپڑا ڈھک دیں، اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آتی ہے کہ ماں باپ کو جہاد کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ اولاد ہے اور یہ ملتی کیسے ہے؟ نکاح کے ذریعے۔ جی بے شک بے جب شک۔ تک نکاح نہیں ہوگا تب تک اولاد نہیں مل سکتی۔ اور ذرا سنیں ایک بات، ایک اللہ والے تھے، ان کے دوست ان سے کہتے تھے کہ شادی کر لو، وہ کہتے تھے کہ کیسے کروں مجھے فرصت نہیں۔ اللہ والوں کے رنگ الگ ہوتے ہیں، وہ ہماری سمجھ سے باہر۔ ایک دن اچانک وہ سوئے اور سو کر کے جب اٹھے تو انہوں نے رٹ لگا دی زوجونی زوجونی زوجونی، میری شادی کراؤ، میری شادی سبحان کراؤ، اللہ، میری سبحان شادی اللہ۔ کراؤ۔ ان کے دوست حیرت میں ارے کیا ہو گیا، آج سے پہلے ہم آپ کے نہورے کرتے تھے، آپ کے پیچھے پڑتے تھے کہ بھائی شادی کر لو شادی کر لو، آپ ٹال جاتے تھے، لیکن آخر ایسا کیا ہوا کہ آج آپ شادی کو کہہ رہے ہو اور شادی کی ضد کر رہے ہو؟ کہا تم میری شادی کراؤ۔ کہا بھائی تمہاری شادی ضرور کرائیں گے، تمہارا نکاح ضرور کرائیں گے، لیکن پہلے وجہ بتاؤ کہ پہلے منع کرنے کی وجہ کیا تھی اور اب ضد کرنے کی وجہ کیا؟ سبحان اللہ بھائی، سبحان اللہ۔ کرنا چاہتے ہو تو کہا ہاں، تو کہا میں شادی اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ جب میں سویا تو میں نے کیا دیکھا، میدان محشر قائم ہے، لوگ جمع ہے اور لوگوں کا رو رو کر کے برا حال ہے، پیاس لگی ہے لیکن دور دور تک پانی کا نام و نشان نہیں ہے، لوگ پانی کے لیے تڑپ رہے ہیں، لوگوں کی زبانیں باہر کو نکلی ہوئی ہیں، لوگوں کی زبانیں سوکھ کر کے کانٹا بن گئی ہے، لیکن کہیں پر پانی کا نام و نشان نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اتنے میں نے کیا دیکھا، کچھ بچے ایسے ہیں کہ جن کے سروں پر نورانی رومال ہیں، ان کے ہاتھوں میں چاندی کے جگ ہے، سونے کے گلاس ہے، اور وہ بچے پانی پلا رہے ہیں۔ وہ بچے جب پانی پلاتے پلاتے میرے پاس آئے، میں نے ہاتھ بڑھایا اور ہاتھ بڑھانے کے بعد کہا بیٹے مجھے پانی پلا دو، مجھے پیاس لگی ہے، میری جان نکلی جا رہی ہے۔ تو بچوں نے کہا نا نا ہم تمہیں پانی نہیں پلائیں گے، ہم تمہیں پانی نہیں پلائیں گے، ہم تمہیں پانی نہیں پلائیں گے۔ تو میں نے کہا بیٹے تمہاری میری کون سی دشمنی ہے، کیا وجہ ہے کہ تم مجھے پانی نہیں پلاؤ گے؟ تو ان بچوں نے کہا تھا ہم سب کو پانی نہیں پلا رہے ہیں، ہم اپنے ماں باپ کو پانی پلا رہے ہیں۔ سبحان اللہ بھائی، سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت مسلک اعلی حضرت، عظمت والدین، پیغام اسلام، مذہب اسلام، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان سب اللہ۔ کو پانی نہیں پلا رہے،
ہم تو اپنے ماں باپ کو پانی پلا رہے ہیں. وہ بزرگ ارشاد فرماتے ہیں میں شادی اس لیے کرنا چاہتا ہوں تاکہ میرا بھی بیٹا ہو, میرا بھی بیٹی ہو, اور وہ بچپن میں انتقال کر جائے اور میں اس کی موت پر صبر کروں, اور جب کل قیامت کا میدان ہو, نفسی نفسی کا عالم ہو, کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہو, اور مجھے پیاس لگی ہو اور زبان باہر کو آ رہی ہو, میری زبان سوکھ کر کے کانٹا بن گئی ہو, میرا بچہ بھی آ جائے, آ کر کے پانی پلا جائے اور پانی پلا کے میری پیاس بجھا جائے. واہ واہ واہ, بہت اچھے. اس لیے شادی کرنا چاہتا ہوں. اس قدر فائدے ہیں شادی کے مذہب اسلام میں, اور وہ مقدس, وہ مبارک رشتہ ہے شادی کہ جو جنت سے شروع ہوا اور جنت میں بھی باقی رہے گا. عزیزان ملت اسلامی, لیکن ہاں کچھ ہماری رسموں نے, کچھ ہمارے رواجوں نے ضرور شادی کو مشکل بنا دیا, اور یہ ایسی گلے کی ہڈی ہے, ایسی گلے کی ہڈی ہے کہ نہ اگلے بنتی ہے نہ نگلے بنتی ہے. اور اگر آج کے دور میں کوئی شادی کو آسان کرنا چاہے تو لوگ آسان کرنے نہیں دیتے. کوئی کہ ہماری کوئی مانگ نہیں, ہم تو یوں ہی رشتہ کر لیں گے, تو کہتے ہیں ارے ضرور کوئی نہ کوئی کمی ہوگی, ضرور کوئی نہ کوئی بات ہوگی, بیعت بند ہوگا, رشتے ہو نہ رہے ہوں گے, تبھی ایسے کہہ رہے, ورنہ اتنا اچھا گھر, اتنی زمین کون کر لے گا ایسی آسان شادی. یہ باتیں میں پرسنلی جھیلے ہوئے ہوں. اللہ ہماری قوم پر رحم فرمائے, ہمارے حال پر رحم فرمائے. اللہ اکبر کبیرہ. آج کل سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, الٹی سیدھی خبریں آتی ہیں, ہمارے نوجوان گھبرا جاتے ہیں ذرا سی باتوں پر. مسلمانوں, ہماری رہنمائی قرآن ہے. قرآن, رب کا قرآن کہتا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن, کہ مرد عورتوں کے لباس ہے, عورتیں مردوں کا لباس ہے. کبھی تم نے غور کیا کہ آخر رب کریم نے مرد کو عورت کا لباس اور عورت کو مرد کا لباس کیوں بنا آیا؟ آخر یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ رب کریم ارشاد فرماتا ہن عز لکم وانتم عز لکم, ہن اکرام لکم وانتم اکرام لہن. لیکن رب کعبہ نے یہ نہیں کہا, بلکہ ارشاد فرمایا کہ مرد تمہارے کپڑے ہیں, عورتیں تمہارے کپڑے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. اب اگر میں پوچھوں اے گجرولہ کے خوش عقیدہ سنی جنتی مسلمانوں, تم کپڑے کیوں پہنتے ہو, تو گجرولہ والے کہیں گے کپڑوں کو پہننے کے بہت سارے ریزنز ہوتے ہیں, بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں. ان میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ ہم کپڑے اس لیے پہنتے ہیں تاکہ ہم اچھے لگے, کپڑے ہم اس لیے پہنتے ہیں تاکہ ہمارے بدن کی حفاظت ہو جائے, کپڑے ہم اس لیے پہنتے ہیں تاکہ ہمارے عیب چھپ جائے. اب آپ جانتے ہیں, اللہ اکبر کبیرہ, شادی ہے ریحان بھائی کی. ریحان بھائی نے, ان کے گھر والوں نے, ان کے دوستوں نے مہینے بھر سے شاپنگ کی ہوگی, بڑے سے بڑے مال میں گئے ہوں گے, اچھی سے اچھی دکانوں پہ گئے ہوں گے, برانڈڈ چیزیں خریدی ہوں گی. وجہ کیا ہے؟ تاکہ وہ اچھے لگے, شادی میں اچھے دکھے. اس لیے کہ اگر کپڑا اچھا ہو اور بائی چانس انسان اچھا نہ ہو, پہننے والا اچھا نہ ہو, تو پھر بھی کپڑے کی وجہ سے لوگ اچھے نظر آتے ہیں. لوگ کہتے ہیں یار ماشاءاللہ ان کپڑوں میں بڑا جچ رہے ہو, یہ سوٹ بڑا سوٹ کر رہا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. آخر کپڑے کی وجہ سے انسان اچھا لگتا ہے, کپڑے کی وجہ سے انسان کی خوبصورتی میں نکھار پیدا ہوتا ہے. مذہب اسلام ذہن دینا چاہتا ہے, رب کا قرآن ذہن دینا چاہتا ہے. اور انسانوں سن لو, اے عورتوں سن لو, ہم نے تمہیں مردوں کا لباس بنایا. اے مردوں سنو, ہم نے تمہیں عورتوں کا لباس بنایا. جیسے تم کپڑے پہنتے ہو تو تم اچھے لگتے ہو, تو تم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ اتنے پیار سے رہنا, اتنی محبت سے رہنا کہ بیوی کی وجہ سے شوہر اچھا لگے اور شوہر کی وجہ سے اس کی بیوی اچھی لگے. واہ واہ واہ, سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت, مسلک اعلی حضرت, جشن شادی, پیغام اسلام, مفتی عاصم القادری صاحب قبلہ منظری. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت.